کا چوتھا حصہ تو تفاخر میں گزارتے تھے. تفاخر ایک لفظ ہے تفاخر اور ایک ہے فخر. دونوں میں فرق ہوتا ہے. تفاخر ہوتا ہے تمہاری دوڑ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو اعلیٰ، اپنے آپ کو سپیریئر، اپنے آپ کو برتر، اپنے آپ کو زیادہ بہتر ثابت کریں. تم کتاب زندگی کا چوتھا حصہ تفاخر میں گزارتے ہو. لباس میں فخر، مکان میں فخر، رہائش میں فخر، سٹیٹس میں فخر، گریڈ میں فخر، عہدے میں فخر، سیاست میں فخر، ووٹوں میں فخر، مال میں فخر، دولت میں فخر، حسن میں فخر، جمال میں فخر، لباس میں فخر، اولاد میں فخر. اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری جو زندگی جیسے تم سمجھ رہے ہو اس کے مطابق تو تمہاری زندگی کا چوتھا حصہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے میں گزر جاتا ہے. اپنی شادیوں پہ دیکھیں فخر کیسا ہوتا ہے. ضرورت کم ہوتی ہے، فخر زیادہ ہوتا ہے. اس نے ایسے کی تھی تو میں ایسے کروں گا، اس کا فنکشن ایسے تھا تو میں ایسے کروں گا. ایسے فخر کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کا ایک لہنگا بنوانے کے لیے جو انہوں نے صرف 1 گھنٹے کے لیے پہننا ہے لاکھ لاکھ ڈالر خرچ کرتے ہیں. کروڑوں میں جا پڑتا ہے. لاکھوں کے ڈالرز کے اخراجات کرنے والے بھی اس دنیا میں موجود ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ میرے ہمسائے میں بسنے والی غریب کی بیٹی کے دل پہ کیسے زخم ہو جائیں گے اور وہ کیسے چھلنی چھلنی اس کا سینہ ہو جائے گا. اس ظالم نے تو بس فخر کرنا ہے نا. چوتھا حصہ تم فخر میں گزارتے ہو. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. پانچواں حصہ تم تکاثر میں گزارتے ہو. تکاثر یہاں بھی وہی فرق ہے. ایک ہے کثرت، ایک ہے تکاثر. کثرت کا معنی زیادہ اور تکاثر اس لیے زیادہ لینا کہ دوسروں سے میرے پاس زیادہ ہے. اس لیے نہیں کہ زیادہ میری ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ زیادہ کے بغیر میری زندگی نہیں، اس لیے نہیں کہ زیادہ کے بغیر میری عزت نہیں، اس لیے نہیں کہ زیادہ کے بغیر تو میرا مقام نہیں، اس لیے زیادہ کہ دوسروں سے بس میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ تو کیسے سمجھاتا ہے اپنے بندوں کو؟ اللہ جل جلالہ اس کے کلام کی اپنی ہی شان ہے. کاش ہمارے دل ایسے ہوں کہ ان پہ یہ کلام اترنا شروع ہو جائے یا ان میں وہ گداز اور نرمی ہو تو رب کا قرآن دلوں کی دنیا کو بدل دیتا ہے. کہا تمہاری زندگی اگر سمجھ نہیں آئی تو تمہیں بتاتا ہوں اس کی مثال کیسی ہے، کیونکہ مثال سے زیادہ سمجھ آتی ہے.